حضرت شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کا سارا کلام جو ہے وہ جیسے کہ تصدیق شدہ ہے۔ آپ جو بھی کلام لکھتے تھے وہ حضرت صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، یعنی کہ روحانی واردات تو رک جاتی ہیں لیکن قلبی جذبات جو ہیں وہ برقرار رہتے ہیں۔ تو انہی کا ہی اظہار ہے اس ساری غزل میں۔ مصیبتیں جھیلی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر ہائے افسوس کہ کوئی بھی کام جو تھا وہ ہمارے مطابق نہیں ہوا۔ ہر ایک دروازے پر گئے، ہر وہ دروازہ جس کے ساتھ دنیا نسبت رکھتی تھی اس کو کھولا اور اس کو کھول کر اس میں اپنے محبوب کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کہیں پر بھی اپنے محبوب کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی کہ یہاں دنیا کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے تم کبھی بھی اپنے محبوب حقیقی کی جھلک کو نہیں دیکھ سکتے۔ دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتا ہے، پس چلمن سنتا ہے نالہ و شیون ان کا، کہ ہم اگر اس کے فراق میں مر بھی گئے تو وہ ہمیں پوچھنے نہیں آئے گا، اور بس ایک بات سننے کو ملے گی اور وہ یہ ہوگی کہ جہاں والے کہیں گے کہ ایک عاشق تھا، ایک محب تھا، ایک طالب تھا جو کہ کسی کی محبت میں خود کو فنا کر کے چلا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم جس غزل کو پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی بااثر اور بہت ہی اہمیت کی حامل یہ غزل ہے، اور حضرت شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس غزل میں جو رنگ باندھے ہیں وہ نہایت اعلیٰ رنگ ہیں۔ حضرت شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کا سارا کلام جو ہے وہ جیسے کہ تصدیق شدہ ہے۔ یہ اپنا سارا کلام جو تھا وہ اپنے شیخ، اپنے مربی حضرت صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ یہ ان کا کمال تھا، اور وہاں سے انہیں وہ تصدیق ملتی تھی۔ آپ جو بھی کلام لکھتے تھے وہ حضرت صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور انہیں سناتے تھے۔ تو یہ نسبت بھی بہت بڑی نسبت ہے جو کہ ان کو حاصل ہے۔ بہت کم صوفی شعراء ہوئے ہیں جنہیں اس طرح کی نسبت حاصل ہوئی ہو کہ ایک اپنے وقت کے بہت بڑے اہل اللہ کے ہاں انہیں اپنا کلام سنانے کی بھی سعادت حاصل ہو اور پھر ان کی صحبت اور نسبت بھی حاصل ہو۔ تو ہمیں ان کا کلام پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اتنا اعلیٰ پائے کا کلام ہے۔ تو آج کی غزل بھی جیسے کہ حضرت فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی جو احوال ہیں اور ان احوال میں جو مد و جزر ہے اس کیفیت میں ہے کہ ایک انسان جب اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے اور اس تعلق میں جب اس کے اوپر قبض و بسط کی ایک کیفیت وارد ہوتی ہے تو اس میں کس طریقے سے وہ اپنے اوپر ایک غم کی کیفیت میں ہوتا ہے، ایک درد کی کیفیت میں ہوتا ہے،
اور اس کیفیت میں وہ کس طریقے سے اپنے تعصب کا اظہار کرتا ہے. تو اور وہ ہی ایک رنگ ہے، یعنی کہ اس غزل کا بنیادی رنگ جیسے کہ افسردگی پر ہے، اپنے کچھ کام نہ کرنے کے افسوس پر ہے، اور اپنی ہی کسی کمی پر ہے کہ میں یہ سب کرنے کے باوجود بہت کچھ نہیں کر سکا. ہمارا موجودہ جو نظام ہے، موجودہ جو دور ہے، اس میں آ کر یہ مسئلہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں مادی رجحانات رکھتی ہیں اور ان کے نفسیاتی اور ذہنی رجحانات ہیں. ہمارا کوئی بھی رجحان حقیقت کی طرف نہیں ہے، اور آگے اگر ہمیں کوئی چیز ایسی نظر آتی بھی ہے تو وہ بھی آگے جا کر اس میں جیسے کہ بہت سارے رجحانات جو ہیں وہ یا تو نفسیاتی ہوتے ہیں، یا وہ جیسے کہ ہمارے ہی نفس کی طرف سے پیدا کی گئی ایک کارستانی ہوتی ہے. تو لیکن یہاں حضرت فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایسا کوئی رنگ نہیں ہے، یعنی کہ ان کے اوپر آنے والی جو واردات ہیں وہ نہ تو ذہنی ہیں اور نہ ہی نفسیاتی ہیں، اور نہ ہی وہ یہاں ان چیزوں کو جیسے کہ آنے دیتے ہیں. تو حقیقت کے ساتھ تعلق میں اس طرح کا جذبہ پیدا ہو جانا، جہاں کہ وہ اپنے اوپر پیدا ہونے والے خیالات اور تصورات ان کو اپنے تخیلات میں لا کر اپنے شعری رنگ میں پیش کر دینا اور پھر اس کا اظہار کر دینا، اور اس اظہار بھی اس طرح کا کہ ہر آنے والے زمانے میں جو بھی شخص حقیقت کے ساتھ تعلق میں ہوگا وہ اس اظہار کو اپنے لیے معاون سمجھے گا کہ حقیقت کے ساتھ تعلق میں جب قبض و بسط کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہاں قبض کی حالت میں جب کہ وہ ایک روحانی معاملات جو ہیں اور روحانی واردات جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اس سالک کے اندر جو ایک تموج پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا اظہار ہے اس ساری غزل میں. تو اب اس کو ہی دیکھیے گا، سارے اشعار جو ہیں وہ جیسے کہ آپ کی قبض کی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حقیقت کے ساتھ جب انسان تعلق میں قبض کی حالت میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کس طرح کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں، کس طرح کی اس کے اوپر قلبی واردات ہوتی ہیں، اور یہ واردات اس کے جذبات کی سطح پر ہے، یعنی کہ وہ اپنے جذبات کو کس طریقے سے دیکھتا ہے. یعنی کہ روحانی واردات تو رک جاتی ہیں لیکن قلبی جذبات جو ہیں وہ برقرار رہتے ہیں. تو انہی کا ہی اظہار ہے اس ساری غزل میں. تو شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں کشیدم رنج بسیاری دریغا، کشیدم رنج بسیاری دریغا، بقا میں من نشد کاری دریغا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سفر میں بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری تکلیفیں جھیلی ہیں، مگر افسوس کہ میری قسمت ایسی ہے کہ بقا میں من نشد کاری دریغا، کوئی بھی کام میرے دل کی مرضی سے نہیں ہوا، جیسے کہ میرا دل چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا، جیسے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ کام اس طریقے سے کر لوں اس کی محبت میں، لیکن وہ نہیں ہوا. تو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف بھی وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو کہ آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے،
تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت اس معاملے میں مصیبتیں جھیلی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر ہائے افسوس کہ کوئی بھی کام جو تھا وہ ہمارے مطابق نہیں ہوا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ وہ یہ سب کرتے ہوئے کہاں کہاں گئے ہیں، کن کن مرحلوں سے گزرے ہیں، کون کون سے راستوں سے وہ گئے ہیں، وہ کیسے کٹھن راستے تھے، وہ کیسے سنگلاخ راستے تھے۔ تو فرماتے ہیں بعالم در کے دیدم باز کردم، بعالم در کے دیدم باز کردم، نہ دیدم روے دلداری دریغا۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہر ایک دروازے پر گئے، ہر وہ دروازہ جس کے ساتھ دنیا نسبت رکھتی تھی اس کو کھولا، اور اس کو کھول کر اس میں اپنے محبوب کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کہیں پر بھی اپنے محبوب کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی، کہیں پر بھی اس کا نشان جو تھا وہ نظر نہیں آیا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا کہ دنیاوی معاملات میں کہیں پر بھی، مادی معاملات میں کہیں پر بھی ہمیں اپنے محبوب کے ہونے کا کوئی اثر پہنچ جائے، تو آپ فرماتے نہیں پہنچا۔ تو یہ جان لو کہ دنیا کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے ہم یہ پہلے سے تجربہ کر چکے ہیں۔ تم بھی اس بات کو سمجھ لو کہ یہاں دنیا کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے تم کبھی بھی اپنے محبوب حقیقی کی جھلک کو نہیں دیکھ سکتے۔ تم حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے تو یہ سب چیزیں کر سکتے ہو، لیکن دنیا کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے، مادی معاملات میں رہتے ہوئے کبھی بھی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ افسوس اس بات پر کہ ہم دنیا میں اپنے محبوب حقیقی کو ڈھونڈتے رہے۔ تو یہ بھی ہماری جیسے کہ ایک بے نصیبی ہے کہ اس بے نصیبی پر ہم افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے بے نصیبی من کہ ہم تمہیں دنیا میں ڈھونڈتے پھرے اور یہ سب وقت ہم نے ضائع کیا، کاش ہم نے یہ وقت اس طریقے سے ضائع نہ کیا ہوتا۔ بعالم در کے دیدم باز کردم، نہ دیدم روح دلداری دریغا۔ تو آگے فرماتے ہیں شدم نو امید کا اندر چشم امید، نیامد خوب رخساری دریغا۔ تو اس شعر میں تو جیسے حضرت فخر الدین عراقی ایک انتہائی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انسان کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے امید کا سہارا لیتا ہے، اور امید ایک ایسی طاقت ہے جو کہ انسان کے اندر موجود ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے تمام معاملات کو دیکھتا رہتا ہے، خاص طور پر ایسے معاملات جس میں نا امیدی پیدا ہو چکی ہو، جن کے نہ ہونے کا امکان زیادہ ہو۔ تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی اب اس حالت میں ہوں کہ شدم نو امید کا اندر چشم امید، کہ میرے اندر جو امید کی آنکھ ہے وہ بھی نا امید ہو چکی ہے۔ کس وجہ سے؟ نیامد خوب رخساری دریغا، کہ ہم نے جو اس کی ذات کے ساتھ تعلق میں رہنا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ اس کا اظہار ہو جائے، اس کے ساتھ تعلق میں ہم اس کو دیکھ لیں، اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی جیسے کہ ہماری ہی محرومی ہے، ہائے محرومی ہے من کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکا، اس کی حقیقت کو نہیں پا سکا۔ تو یہ دیکھیں اس میں تمام اشعار میں وہ کیسے ایک قبض کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں دلے بیمار من بی نہ پرسد،
کہ چو نشد حال بیماری دریغا. تو آپ فرماتے ہیں میں تو اس کے عشق میں، اس کی محبت میں اس کا بیمار ہوں، اور ایسا بیمار ہوں اور اس حالت میں ہوں کہ وہ پوچھنے کے لیے بھی نہیں آ رہا کہ تم کیسے زندگی بسر کر رہے ہو، کیسے شب و روز تمہارے گزر رہے ہیں، اور کس حالت میں گزار رہے ہو اپنی زندگی. اور فرماتے ہیں ہم بیمار پڑے ہیں اور ہمارا محبوب ہے کہ ہماری دل جوئی کے لیے نہیں آیا. اور فرماتے ہیں کہ ایسے بیمار کو کیسے شفا مل سکتی ہے جس کے لیے اس کا جو طبیب اعظم ہے وہ حال پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا، وہ اس کی عیادت کے لیے نہیں آ رہا، اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں آ رہا. فرماتے ہیں کہ یہ کیسی بے اعتنائی ہے کہ محبوب جو کہ ہر حال میں، ہر آن میں ہمارے ساتھ تعلق میں ہے، لیکن ایک پردہ ایسا آن پڑا ہے کہ اب اس پردے میں وہ ہم سے یہ اظہار کر رہا ہے. تو آگے فرماتے ہیں شدم صد بار بدرگاہ وصلش، ندادم بار یک باری دریغا. فرماتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ اس کے وصل کو حاصل کرنے کے لیے اس کے در پر گئے، اس کی بارگاہ میں گئے کہ وہاں اس کا جو وصل ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. ہم نے اپنے من میں بھی جھانک کر اس کی طرف جا کر دیکھا، ظاہر میں بھی مسجد مندر کلیسا میں جا کر دیکھا، حقیقت میں اپنے من میں جا کر بھی وہاں جو اس کے اظہار کی جتنی بھی سطحیں تھیں ان میں اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ندادم بار یک باری دریغا، ایک بار بھی اس نے ہمیں نہیں ملنے دیا خود سے. وہ حقیقت جو ہے وہ اتنی وراء الورا ہے، اپنے لا تعین میں وہ اتنا ہم سے دور ہے، وہ اپنے مقام ہوہیت میں اتنا ہم سے دور ہے کہ بس اس نے ہمیں وہاں اذن نہیں دیا خود کو ملنے کا. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسی ناکامی ہے، اور پھر اسی ناکامی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں زاں دور فراقش بر دل من، زاں دور فراقش بر دل من، رسد ہر لہجہ تے ماری دریغا. کہ ہائے یہ کیسے ہماری تقدیر ہے کہ اس تقدیر نے ہمیں جو اس کے فراق میں ہمارے دل کے اوپر جو حالت گزری ہے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ ہمارے اوپر ایک نئی تکلیف، ایک نئی مصیبت، ایک نیا درد، ایک نیا غم نازل ہوتا رہا ہے. اور ہم نے ہر اس مصیبت کو، ہر اس تکلیف کو، ہر اس درد کو، ہر اس غم کو برداشت کیا ہے اس کے فراق میں، اس کی محبت میں، اس کے وصال میں، اس کے عشق کے لیے. لیکن فرماتے ہیں تقدیر ایسی ہے کہ وہ اس سے ملنے نہیں دے رہی. وہ اس کی چوکھٹ پر تو آ گیا ہوں لیکن در سے آگے جو ہے وہ پردے تک تو رسائی ہے، پردے سے آگے رسائی نہیں ہے. تو وہ جیسے کہ دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتا ہے، پس چلمن سنتا ہے نالا و شیون ان کا. تو ہماری کیفیت ایسی ہے کہ ہم زار و قطار روتے جا رہے ہیں، آہو زاری کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ماحول میں ہم اس کے در پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی کوئی ایسا اذن، ایسا کوئی حکم نہیں آیا
کہ آ جاؤ، ہم نے تمہیں اپنی بارگاہ میں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں اپنے اندر حریم ناز میں رسائی دے دی ہے۔ اب حریم ناز میں آؤ اور یہاں آ کر ہم سے نیاز مندی کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ ہم سے تعلق میں، نسبت میں آ جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کرتے کرتے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ نہ پرسد از عراقی تا بمیرد، مقطع میں فرماتے ہیں کہ یہ سب حالتیں جس میں ہم ان تمام کیفیات سے گزر رہے ہیں، ان تمام جذبات سے گزر کے آ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں ہمیں تو اب یہ بھی لگتا ہے کہ نہ پرسد از عراقی تا بمیرد، جہاں گوید کے مرد آری درے گا۔ فرماتے ہیں اب تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم مر بھی جائیں گے تو وہ ہمیں پوچھنے نہیں آئے گا، اور جہاں کہے گا کہ ہاں فلاں کوئی تھا جو کسی کی محبت میں مر گیا، تو یہ کیسی ناکامی عشق ہے جس کو ہم اس کی محبت میں بیٹھ کر، اس کے عشق میں بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں، اور یہ جذبات ہیں جس کا وہ اختتام کر رہے ہیں کہ یہ کیسی ناکامی عشق ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم اگر اس کے فراق میں مر بھی گئے تو وہ ہمیں پوچھنے نہیں آئے گا، اور بس ایک بات سننے کو ملے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ جہاں والے کہیں گے کہ ایک عاشق تھا، ایک محب تھا، ایک طالب تھا جو کہ کسی کی محبت میں خود کو فنا کر کے چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ فرید الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملنے والے ان تمام فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے ان پیاروں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔